بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویوز، آج میں حماس اور اسرائیل تنازع سے جنم لینے والے چند تشویشناک حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا کہ مشرق وسطیٰ میں نئی حقیقت کیا ہوگی اور اس تنازع کی نئی شکل کیا ہوگی، اس کا دار و مدار کس بات پر ہے اور یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی اور کتنی طویل ہوگی، جنگ پھیلنے کا کتنا خدشہ موجود ہے۔ چند ایسے حقائق کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویورز، 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس نے حملہ کر دیا اور ہزاروں راکٹ داغ کر آئرن ڈوم کو چکرا کر رکھ دیا اور اس کی کامیابی کے ڈول کا پول کھول دیا، مگر یہ خدشہ کافی حد تک موجود ہے کہ جنگ پھیل سکتی ہے اور ایسے میں مشرق وسطیٰ کی نئی حقیقت کیا ہوگی اور اس تنازع کی نئی شکل کیا ہوگی۔ اس کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے اور کتنی طویل ہوتی ہے۔ چند اہم باتوں میں پہلی بات جو واضح ہے وہ اسرائیل شہری غزہ سے حماس اسلامی جہاد کے خاتمے کے لیے عسکری مہم کی حمایت کر رہے ہیں۔ حماس کے حملے میں 1400 افراد کی ہلاکت اور 240 یرغمالیوں کی وجہ سے اسرائیلیوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بہت سے اسرائیلی ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں کہ عام فلسطینی شہریوں کی ہلاکت بدقسمتی ہے، لیکن ایسا حماس کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے نکال دینے کا تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ حماس نے حملہ کیوں کیا اور کس نے مجبور کیا۔ ویوز، دوسری بات یہ ہے کہ حماس کے خلاف اسرائیل کا حملہ خونی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک غزہ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 65% بچے اور خواتین ہیں۔ یہ اب تک واضح نہیں کہ ہلاک ہونے والے مردوں میں سے کتنے عام شہری اور کتنے حماس یا اسلامی جہاد کے جنگجو ہیں۔ تاہم امریکی صدر اور اسرائیلی غزہ میں وزارت صحت کے اعداد و شمار پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ماضی میں بین الاقوامی تنظیموں نے ہمیشہ غزہ کے حکام کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کو درست تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں اتنے عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں کہ یہ حملے اب جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ ویوز، تیسرا، ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر اتنا دباؤ ہے۔ اسرائیل کے عسکری سربراہان کے برخلاف انہوں نے 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اب تک اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کیا۔ ایک بین الاقوامی جریدے میں 3 اسرائیلی سابق حکام نے ایک مضمون میں کہا ہے کہ نیتن یاہو کو اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک مخصوص طبقے کی حمایت تو حاصل ہے، لیکن وہ اسرائیل کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بااثر شخصیات کا اعتماد کھو چکی ہے۔ ویوز، چوتھی بات یہ واضح ہو چکی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں توازن بگڑ چکا ہے۔ 2005 میں آخری فلسطینی مزاحمت تحریک کے بعد نیتن یاہو کا ماننا تھا کہ اب ایسی صورتحال بن چکی ہے جسے دوام مل سکتا ہے۔ سعودی عرب، بحرین، قطر اور UAE سے بات چل رہی تھی، تو اس وقت اسرائیل میں سوچ پنپ چکی تھی کہ اب فلسطین خطرہ نہیں رہا بلکہ صرف ایک مسئلہ ہے۔ عربوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پرانی پالیسی استعمال کی جا رہی تھی۔ نیتن یاہو ہمیشہ سوچ سمجھ کر عوامی بیانات دیتے ہیں، لیکن ان کے عمل سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم نہیں کرنے دے گی، کیونکہ اس کے لیے ان کو اردن کے ساتھ ساتھ مشرقی یروشلم بھی چھوڑنا پڑتا، اور اسرائیلی دائیں بازو کا ماننا ہے کہ اس پر یہودیوں کا حق ہے۔ 2019 میں اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ نیتن یاہو نے اپنی پارٹی کے اراکین کو کہا ہے کہ اگر وہ فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ قطر کی جانب سے فراہم کردہ مالی امداد غزہ کو دینے کی حمایت کریں۔ نیتن یاہو کے مطابق حماس اور فلسطین اتھارٹی کے مطابق تقسیم ریاست کے قیام کو ناممکن بنا دے گی۔
ویورز، پانچویں بات یہ ہے واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل امریکہ کی مدد سے اب ایسا کوئی معاہدہ نہیں مانے گا جس سے حماس کو اقتدار میں رہنے دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اور خون بہے گا۔ ایک سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ حماس کی جگہ کون لے گا؟ اس کا سوال جواب اب تک سامنے نہیں آیا۔ عرب اور یہودی آبادیوں کے مطابق 100 سال پرانے لیکن ایک طویل اور خونی تاریخ سے ایک سبق یہ ضرور ملتا ہے کہ اس عسکری تنازع کا کوئی حل نہیں۔ اسرائیل اور فلسطین میں موجودہ شدت پسند ایسی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کریں گے۔ ان میں سے کچھ کا ماننا ہے کہ وہ خدا کی مرضی پر عمل کر رہے ہیں اور اسی لیے ان کو قائل کرنا اور بھی سمجھانا مشکل ہے۔ لیکن اگر اس حالیہ جنگ میں دو ریاستی حل کا راستہ نہیں بنایا اور اس تنازع کو باہمی رضامندی سے ختم نہیں کیا گیا تو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی اگلی نسلیں بھی لڑتی رہیں گی۔